بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت کرنا، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت کرنا، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ صدر علی وقار: مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس وطن کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ میری گھٹی میں جو شہد کا ایک قطرہ تھا وہ بھی میرے گاؤں کی بیری کے پھولوں سے کاشت کیا گیا تھا۔ جو پانی میں نے پہلی بار پیا تھا وہ بھی اسی زمین نے میرے لیے اگلا تھا۔ جس کپڑے سے میرا تن پہلی بار ڈھانپا گیا تھا وہ بھی اسی دیس کے کھیتوں کی کپاس سے بنا گیا تھا۔ اور ان پھلوں کی خوشبو کا انتظار جو مجھے ہر موسم کے بدلنے کے بعد رہتا تھا وہ بھی میرے وطن نے میرے لیے بھیجا تھا۔ اور صدر علی وقار: جس ٹکڑے کا نام روٹی تھا وہ بھی میرے ہم وطنوں نے اسی وطن سے سینچا تھا۔ صدر محترم، میرا رنگ گندم کا رنگ نہیں، میرا رنگ اس کھلیان کا رنگ ہے جس کے ہر گوشے سے دہقان کی امیدیں جڑی ہیں۔ میرے خواب اب بھی کپاس کی مانند کھیتوں میں اگتے ہیں اور ہر کٹائی کے ساتھ میں اس وطن سے محبت کا قرض اور لیتی ہوں اور ہر بار یہی سوچتی ہوں کہ کیا یہ قرض کبھی میں اتار پاؤں گی بھی کہ نہیں۔ مگر ہر 13 اگست کی رات کو بائیکوں کے سلنسر پھاڑ کر گلیوں میں گھومنے والے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں: ارے وطن نے کیا دیا ہم کو؟ تو صدر علی وقار، یہ 74 سالہ بوڑھا پاکستان چلا کر کہتا ہے: ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ سکوت ڈھاکہ میں ہار دیا اس کو۔ امریکہ جا کر اس کو دیس نہیں پردیس کہا اس کو۔ ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ گورے آقاؤں کے کالے جوتوں پر پھینک دیا اس کو۔ ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ اس کو NRO کا زہر دیا اس کو، پھر ڈان لیکس کا قہر دیا اس کو۔ ارے تم نے کیا دیا اس کو؟ یا پھر پاناما کی رسوائی میں مار دیا اس کو، اور تم کہتے ہو کہ وطن نے کیا دیا تم کو؟ اس وطن نے وطن دیا تم کو، وطن دیا ہے کہ وطن کو انتظار ہے۔ خدائے معتبر کے قول پر وطن کو اعتبار ہے، خدائے معتبر کے قول پر وطن کو اعتبار ہے کہ اعتبار آدمی اگر کبھی لرز گیا تو ایک پل کی جھرجھری میں خال پہ پڑے ہوئے پڑاؤ کو اکھاڑ دے۔ ہاں بدن پہ رینگتی ہوئی حقارتیں کہیں خلا میں جھاڑ دے، ہاں بدن پہ رینگتی ہوئی حقارتیں کہیں خلا میں جھاڑ دے۔ اجاڑ دے وہ بستیاں جنہیں بسا کے یہ وطن آج بھی بے دیار ہے، اجاڑ دے وہ بستیاں جنہیں بسا کے یہ وطن آج بھی بے دیار ہے۔ ارے بگاڑ دے وہ صورتیں جنہیں سنوارتے ہوئے یہ زمین آج بھی داغدار ہے، مگر نہیں، ابھی نہیں، کہ خدائے معتبر کے قول پر وطن کو اعتبار ہے، وطن کو انتظار تھا، وطن کو انتظار ہے۔ پوری قوم جشن آزادی منا رہی ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے، لیکن جشن منانے والے آزادی کی تعریف سے ناآشنا ہیں۔ ان غلاموں کو پتہ ہی نہیں آزاد کسے کہتے ہیں۔ سنو، آزاد وہ شخص اور وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا حکم نہ چلتا ہو، جو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکتی ہو۔ یہ آزادی کا جشن منانے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کے آگے جھکتے ہیں۔ اس غلام قوم کا جشن آزادی سے کیا تعلق؟ 1947 میں انہوں نے انگریزوں سے آزادی تو حاصل کر لی، مگر اے جشن آزادی منانے والوں، یہ تو بتاؤ کہ تم پر قانون کس کا چلتا ہے؟ کہ برٹش لا اور انڈین لا تمہارے ہی ملک کا قانون نہیں؟ تمہارے سر تو پارلیمنٹ کے ممبران کے بنائے ہوئے قانون کے آگے جھکتا ہے۔ آزاد تو وہ قوم ہوا کرتی ہے جو للہ الامر کا نعرہ لگائے۔ تم کس آزادی کا جشن منا رہے ہو؟ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ شمشیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تقدیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوقِ یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔